السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ الحمدللہ، آج ہم لیسن نمبر 49 پڑھیں گے، اور آج کل ہم لیسنس میں پڑھ رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کے قاعدے۔ ابھی تک ہم نے تنوین اور نون ساکن کے قاعدوں میں یہ پڑھا کہ اس میں 4 کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را آ جائے تو ہم غنہ نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، واو، نون، میم ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس پہ شد ڈلی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا تنوین کے بعد بھی یا، واو، نون، میم آئے گا تو اس پہ شد ڈلی ہوگی، جس کی اگزامپل ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی۔ این ہم نے پڑھا تھا، پھر آگے ہم نے پڑھا افمن وعدنا، ٹھیک ہے؟ نون پہ جزم تھی اور اس کے بعد جو واو آیا تھا اس پہ شد ڈل گئی تھی۔ اسی طرح تنوین کے بعد بھی ہم نے دیکھا خیرا یرہ، تو تنوین کے بعد جو یا آیا تھا اس پہ شد تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا الہ واحد، اب ہا پہ تنوین تھی اور اس کے بعد واو آ گیا، اس پہ شد تھی، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یا، واو، نون، میم میں سے کوئی حرف آئے گا تو اس کے اوپر شد ڈلی ہوگی، اس وجہ سے جو نون کا غنہ ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے گا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، واو، نون اور میم، ہم نے ان میں سے پریکٹس کی تھی یا اور واو کی، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، یا، واو، نون، میم، تو ہم ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں، لیکن اس میں نون کی آواز جو غنہ ہے وہ ملے گا، یعنی نون ساکن اور تنوین کا غنہ کرتے وقت یا، واو، نون، میم کی آواز ان کے ساتھ ملے گی، ان پہ بھی غنہ ہوگا، جس کی ہم نے اگزامپل پڑھی تھی ان ینصرکم، این نون پہ جزم تھی اور یا اس کے بعد آیا تھا تو ان دونوں کی آوازیں ملی تھیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا من والن، میوں، میوں، ٹھیک ہے؟ نون پہ غنہ کر رہے ہیں لیکن اس میں غنہ کرتے وقت واو کی آواز بھی اس کے ساتھ ملے گی۔ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ویسے تو جہاں پہ بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، واو، نون، میم آئے گا تو ہم غنہ کریں گے، لیکن صرف 6 ورڈز ایسے ہیں پورے قرآن پاک میں، صرف 6 ورڈز ایسے ہیں جس میں ہم نون پہ جزم بھی ہے تو غنہ نہیں کریں، حالانکہ اس کے بعد یا آ رہا ہے یا واو آ رہا ہے، ہم غنہ نہیں کریں گے ان 6 حروف میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے پہلے میں پریکٹس کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ صرف یہ 6 ورڈز ایسے ہیں جس میں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے لیکن ہم غنہ نہیں کر رہے۔ وہ ورڈز ہیں الدنیا، دیکھیں اد، دال پہ شد ہے، دال ڈائریکٹلی حمزہ سے ملا، دنیا، اب نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نون پہ غنہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، یہ ایک ہی ورڈ ہے۔ باقی اوپر دیکھیں کہ نون پہ جزم، اس کے بعد اگلا ورڈ یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، نون پہ جزم، اس کے بعد اگلا ورڈ واو سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ افمن وعدنا، افمن الگ تھا، وعدنا الگ تھا،
ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کنڈیشن ہے, یہاں پہ نون جزم کے ساتھ ہی یا آ گیا, ایک ہی ورڈ میں آ گیا, اس لیے یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیں آگے کی ایگزامپلز میں, آگے کی ایگزامپل قنوان, اس میں نون پہ جزم ہے اور اس کے ساتھ ہی وا آ گیا ہے, اس لیے یہاں پہ ہم قیون نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اگر واؤ اگلے ورڈ میں ہوتا اور نون پچھلے پہ ہوتا اور واؤ پہ آٹومیٹکلی پھر شد ڈل جاتی, پھر ہم غنہ کرتے. لیکن اگر ایک ہی ورڈ کے اندر جزم والی نون کے بعد یا آ گیا ہے تو ہم غنہ نہیں کر رہے. اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا, پورے قرآن پاک میں صرف 6 الفاظ ہیں جس میں غنہ نہیں کرتے ہیں. پہلا ورڈ ہے الدنیا, ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا, ہم الدن نہیں کرتے. وہ غنہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد یا اسی ورڈ کے اندر ساتھ اٹیچ ہے, اس لیے ہم یہاں پہ غنہ نہیں کرتے ہیں. الدنیا بنیان, دیکھیں اب میں بن نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. بنیان قنوان, وا الف مدہ, قنوان صنوان, صاد موٹے حروف میں سے, صنوان بنیانہ, بنیا یا الف مدہ, بنیانہ, ہو الٹا پیش, تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. بنیانن, یہاں پہ بھی غنہ نہیں کرے کیونکہ نون پہ جزم اور اس کے بعد یا اسی ورڈ کے اندر آ گیا, ساتھ اٹیچ آ گیا ہے. نون پہ جزم ہے اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا ہے یا نون پہ جزم ہے اس کے ساتھ ہی واو اٹیچ ہو گیا, تو ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب تک ہم نے کیا پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو نون میم یہ آ جائیں تو ہم غنہ کریں گے. یہ تو ویسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ حروف حلقی ہوں یا لام اور را تو غنہ نہیں ہوتا, ادروائز ہم غنہ کرتے ہیں. صرف یہ 6 ورڈز تھے جو ایکسیپشنز تھے, تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب آگے کی کنڈیشن دیکھیں, نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے تو ہم غنہ کریں گے. نقول, اب نون پہ شد ہے, آپ کو جیسا کہ بتایا تھا نون پہ جزم ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں. اب آگے نون پہ شد ہے, ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ نون پہ شد ہو یا میم پہ شد ہو تو غنہ ہوتا ہے, ہر حال میں غنہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نون پہ جزم ہے اس کے بعد پھر نون آ گیا تو ہم غنہ کریں گے, دونوں نون آپس میں مل جائیں گے. نقول, قو واو مدہ, نقول من نار, نا الف مدہ. ٹھیک ہے. من, اب نون پہ جزم ہے اس کے آگے بھی نون ہے, وہ دونوں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. من نار شیء نکر, دیکھیں تنوین ہے, تنوین پہ ہم غنہ کر رہے ہیں, اس کے بعد نون آ گیا پھر, تو اس کی تنوین میں کس کی آواز ہے, نون کی, تو دونوں نون ملیں گے, ہم غنہ کریں گے. شیء یائلین, شیء نکر من ماء, ما, دیکھیں الف مدہ اور اس کے بعد حمزہ آ گیا ہے اس لیے اوپر مد ڈل گئی ہے. من ماء من مثلہ, من مثلہ خیر منہ. اب دیکھیں منہ میں میں نے نون پہ غنہ نہیں کیا, کیوں نہیں کیا کہ نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد ہاں آ گیا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے. ٹھیک ہے. خیر منہ, ایک دفعہ میں روانی سے پڑھوں گی اسے. الدنیا بنیان قنوان صنوان بنیانہ بنیانہ بنیانا ان نقول من نار شیء نکر من ماء من
مثلہ، تا نرم حروف میں سے ہے، من مثلہ خیر منہ. ہوپفلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کے نوٹس بنانے ہیں، اور نوٹس میں سمپل آپ نے 3 رولز لکھنے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یا لام اور را آ جائے تو ہم غنہ نہیں کرتے. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر یا واو نون میم آئے گا تو ہم غنہ کریں گے، لیکن اس میں نون ساکن یا تنوین کا جو غنہ کریں اس کے ساتھ یا کی آواز اور واو کی آواز یا نون کی آواز یا میم کی آواز ملے گی. ٹھیک ہے. اور صرف 6 ورڈز ایسے ہیں جس پہ غنہ نہیں کرتے، وہ تھے الدنیا، بنیان، قنوان، صنوان، بنیانہ، بنیانن. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.